جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ ٹھیک ہے۔ اور سنائیں، خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں الحمد للہ ٹھیک ہے۔ اچھا، پچھلی کلاس میں تقریباً وہ باتیں آئی تھی جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نا؟ جی میں کلاس میں نہیں تھا پچھلے دن میں، آپ تھے نہیں کلاس میں؟ لیٹ نہیں تھا، نہیں 11 بجے کلاس۔ اچھا اچھا اچھا، چلیے تو آج بھی آپ ہی اکیلے، میں بھی اکیلا ہوں نا؟ اچھا تو آج بات کرتے ہیں ان چیزوں کی جن کو اگر روزے کی حالت میں روزہ ہوتے ہوئے کیا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یعنی وہ چیزیں جن کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ان باتوں کا ذکر کریں۔ پہلی وہ بات جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن لوگ باگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی حالت میں بھولے سے کھا لیا یا کچھ پی لیا، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، کوانٹٹی میں کم ہو یا زیادہ ہو، اس کو اگر کھا لیا یا پی لیا جائے روزے کی حالت میں تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ جو کھا رہا ہے بندہ اور جو دیکھ رہا ہے دوسرا بندہ، اگر دوسرا بندہ جو دیکھ رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو یاد دلائے کہ بھائی آپ کا روزہ ہے، آپ کھا رہے ہیں، بھائی آپ کا روزہ ہے، آپ پی رہے ہیں، لیکن اسی کنڈیشن میں جو شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی رہا ہے اگر یہ بہت زیادہ دبلا ہے، کمزور ہے، مریل سا ہے، تو ایسی صورت میں دیکھنے والا اس کو یاد نہ دلائے بلکہ کھانے دے، اور اس کے روزے پہ بھی کوئی اثر اور فرق نہیں پڑے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور وہ بندہ جو روزے کی حالت میں بھول کر کھا رہا ہے یا پی رہا ہے اور وہ ہیلدی ہے، صحت مند ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ کھا رہا ہے یا پی رہا ہے تو دیکھنے والا اس کو یاد دلا دے کہ بھائی آپ کا روزہ ہے، آپ تو کھا رہے ہو پی رہے ہیں، بہرحال روزہ نہیں ٹوٹے گا بھول کر کھا یا پی لینے سے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز، بھول کر بیوی سے ہم بستری کر لی، ہم بستری، صحبت، جماع، یہ تینوں لفظ، ہم بستری، صحبت، جماع، یہ تینوں لفظ میاں بیوی کے اس خاص تعلق کو کہتے ہیں، خاص ملن کو کہتے ہیں، لہذا روزے کی حالت میں چونکہ یہ چیز منع ہوتی ہے، لیکن اگر روزے کی حالت میں بھول کر ہم بستری کر لی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے نیند میں سوتے ہوئے نائٹ فال ہو گیا، احتلام ہو گیا، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سر میں یا بدن میں تیل لگا لیا یا کوئی زخم تھا یا کھجلی وغیرہ تھی اس پہ مرہم لگا لیا یا کوئی ٹیو لگا لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سر میں تیل بھی لگانے سے وضو پر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے آنکھوں میں سرما لگا لیا، سرما سنت بھی ہے لیکن رات کو سوتے وقت سنت، سرما لگا لیا اور یا کاجل وغیرہ لگا لیا یا آئی ڈراپ ڈال لیا اور اس کا کچھ اثر جو ہے حلق میں محسوس ہوا کڑوا پڑتا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں خوشبو لگانا یا خوشبو سونگ لینا، عطر لگا لیا، عطر لگا لیا یا جو ہے خوشبو سونگ لی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح مسواک کر لی، مسواک چاہے وہ تازہ ہو چاہے تر ہو، نیم کی کڑوی ہو یا پیلو کی بالکل پھیکی سی ہو، کوئی بھی طرح کی کیسی بھی مسواک روزے کی حالت میں کی جائے گی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اپنا تھوک یا بلغم منہ میں اکٹھا کر کے پھر نگل گئے، اگرچہ یہ مکروہ ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے ہم بہت سی چیزیں کھاتے ہیں تو ہمارے دانتوں کے درمیان جو شگاف ہوتا ہے، جو فاصلہ ہوتا ہے، اس فاصلے میں کھانے پینے کی چیزیں اٹکی ہوئی رہتی، ہم نے چنے سے کم کوئی
چیز دانت میں پھنسی ہوئی تھی اسے منہ سے نکالے بغیر، ہاتھ سے نہیں نکالا بلکہ زبان سے نکالا، اور زبان سے نکالنے کے بعد اس کو نگل گئے، الگ سے نیچے اتار لیا، تو اب یہ دیکھیں گے کہ وہ سوچیں گے اگر وہ چنے کی کے سائز سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر چنے کی سائز کے برابر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر وہ چیز نکالی، پھنسی ہوئی دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز ہاتھ سے نکالی، اور ہاتھ سے نکالنے کے بعد پھر دیکھی، اور دیکھنے کے بعد پھر کھائی، تو اب بغیر کسی تفصیل کے چاہے چنے سے کم ہو چاہے چنے سے زیادہ ہو، ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں مکھی یا مچھر یا دھواں یا غبار یا دھول وغیرہ یا آٹا وغیرہ یا پینٹ وغیرہ اڑ کر جو ہے حلق میں بغیر کسی ارادے کے چلا جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے خود بخود وامٹ آئے، خود بخود وامٹ آئے یا خود بخود وامٹ آ کے منہ بھر کر آ جائے تب بھی، چاہے تھوڑی سی آئے چاہے زیادہ آئے، لیکن شرط یہ کہ خود بخود آ رہی ہے وامٹ تو وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے وامٹ آئی اور آنے کے بعد اس کو اگر خود جان بوجھ کے گٹک لیا یا نگل گئے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن وامٹ خود بخود جو ہے حلق میں لوٹ کر چلی جائے روزے کی حالت میں تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بدن سے کہیں خون نکلا چوٹ کی وجہ سے، بدن سے خون نکلوایا خون ٹیسٹ کرنے کی وجہ سے، بدن سے خون نکلوایا کسی کو خون بلڈ ڈونیشن کے طور پر، تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ روزے کی حالت میں خون دینا اس شرط کے ساتھ جائز ہے جبکہ کمزوری اور نقاہت نہ آتی ہے، اور روزہ پورا کرنا اور مکمل کرنا اس پہ دشوار نہ ہو، تو ایسی صورت میں روزے کی حالت میں کسی کو بلڈ بھی دے سکتے ہیں۔ گلوکوز چڑھوانا، ڈرپ چڑھوانا، بوتل چڑھوانا، اگر ضرورت ہے پانی کی کمی ہو گئی ہے تو روزے کی حالت میں چڑھوایا جا سکتا ہے اور روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن شوقیہ طور پہ محض طاقت اور قوت کو حاصل کرنے کے لیے روزے کی حالت میں بوتل نہیں چڑھوانا چاہیے، یہ مکروہ ہے، لیکن چڑھوا لیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے انجیکشن بھی روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا لیا لہذا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ تو وہ چیزیں تھیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ روزہ توڑنے پر یا روزہ ٹوٹ جانے پہ قضا ہوتی ہے، اور کچھ روزے ایسے ہیں جن کے ٹوٹ جانے پہ قضا بھی ہوتی ہے اور کفارہ بھی۔ روزے 5 طرح کے تھے، فرض روزے جیسے کہ رمضان کے مہینے کا روزہ، واجب روزے وہ روزے جو آپ نے منت کے مانے ہیں وہ واجب روزے ہوتے ہیں، یا آپ نے کوئی نفل روزہ رکھ کر توڑ دیا تھا تو اب اس کی قضا واجب ہے تو یہ بھی واجب روزہ میں آئیں گے۔ اسی طریقے سے سنت روزے جیسے 10ویں محرم کا روزہ ہے اس کے ساتھ 9 یا 11 کو ملانا۔ اسی طریقے مستحب روزے جیسے کہ آج 15 شوال ہے، آج کا روزہ تھا، مہینے میں 3 روزے ہیں، ہفتے میں سوموار اور جمعرات کا روزہ، یہ مستحب روزے کہلاتے۔ حرام روزے سال کے اندر 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا منع ہے اور گناہ ہے۔ ایک تو عید الفطر کے دن کا روزہ رکھنا منع ہے، اور 4 دن بقرہ عید کے والے دن جو 10 تاریخ کی پڑتی ہے، پھر باسی جو 11 ذی الحجہ کی، پھر تواسی جو 12 ذی الحجہ کی، پھر 84 جو 13 ذی الحجہ کی، یعنی بقرہ عید میں 4 دن اور عید الفطر کا 1 دن، یعنی 5 دن ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ تو اب ان 5 روزوں کی قسموں میں سے صرف پہلی قسم جس کو میں نے بتایا فرض روزے، اگر فرض روزے ہیں تو فرض روزوں کے توڑ دینے پر، یعنی رمضان کے مہینے کے روزے کے توڑ دینے پر قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی، یعنی قضا کے ساتھ کفارہ 3 باتوں کے پائے جانے سے واجب ہوگا۔ ایک تو مہینہ کس کا ہو، رمضان کا مہینہ ہو، یعنی رمضان کے مہینے کا روزہ،
دوسرا روزہ رکھ کے پھر بغیر عذر کے توڑا ہو. ایک تو یہ کہ روزہ رکھا ہی نہیں تو ایسی صورت میں قضا ہی قضا ہے, کفارہ واجب نہیں. لیکن روزہ رکھنے کے بعد پھر اگر توڑا ہے. اسی طریقے سے تیسری شرط ہے روزہ یاد ہوتے ہوئے ہم بستری کر لی یا کوئی ایسی چیز کھا پی لی جس کو عموماً انسان کھاتے اور پیتے ہیں, تو ایسی صورت میں کفارہ واجب ہوگا. قضا تو رکھنی ہے, کفارہ بھی واجب ہے. اور اگر روزے کی حالت رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ ہو اور وہ توڑ دیا جائے بغیر کسی پرابلم کے, قضا ہی قضا ہوگی, کفارہ نہیں ہوگا. یا روزہ رکھا ہی نہیں, قضا ہی قضا ہے, کفارہ نہیں. یا روزے کی حالت میں روزہ یاد ہوتے ہوئے ایسی کوئی چیز کھانا جس کو عموماً کوئی نہیں کھاتا ہے, مثلا کاغذ کھا رہا ہے, پتھر کھا رہا ہے, مٹی کھا رہا ہے, پلاسٹک کھا رہا ہے, اگر وہ کھا لیتا ہے تو ایسی صورت میں صرف قضا واجب ہوگی, کفارہ واجب نہیں ہوگا. کسی نے بھول کر کوئی چیز کھا لی, پھر اس کو یہ پتہ لگا, پھر اس نے یہ سوچا, مسئلہ نہیں معلوم تھا, پھر اس نے اپنی ذہن سے سوچا او ہو میرا تو اب روزہ تو ٹوٹ چکا ہے, چلو کیوں نہ اور کھا لیا جائے, اور اس نے کھانا پینا شروع کر دیا, تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا. روزے کا کفارہ کیا ہے؟ روزے کا کفارہ ہے ایک غلام آزاد کرنا. اگر غلام آزاد نہ کر سکے, یعنی جیسا کہ آج کل غلامیت کا دور ختم ہو چکا ہے, تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا. دیکھیے 2 مہینے کے لگاتار روزے کہا ہے, 2 مہینے کہا ہے, 60 روزے نہیں کہا. اسی طریقے سے قرآن کریم میں یہ فرمایا اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض ہے, رمضان کے 30 روزے فرض نہیں ہے. رمضان کا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے, 30 کا بھی ہوتا ہے. لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے 30 روزے ہی فرض ہیں وہ غلط ہیں, بلکہ رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں, چاہے 29 کا ہو چاہے 30 کا. اور جو لوگ ایسا غلط سمجھتے ہیں وہ پھر غلط روش پر بھی چل پڑتے ہیں. وہ عید کا روزہ ضرور رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو 30 پورے کریں گے, ہمارے 30 پورے ہی نہیں ہوئے. تو بہرحال 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے. پہلا آپشن تھا غلام آزاد کرے, یہ نہیں کر سکتے تو 2 مہینے کے مسلسل کنٹینیو روزے رکھے. تیسرا آپشن اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کا کھانا کھلانا, یا ہر فقیر کو صدقہ فطر کی مقدار کے برابر گیہوں یا آٹا, یعنی 1.25 کلو گیہوں یا آٹا یا اس کی قیمت دینا. رمضان شریف میں اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جائے, بھولے سے ٹوٹ جائے, تو شام تک افطار تک کھانے پینے سے روکے رہنا واجب ہے. اسی طرح اگر کوئی مسافر تھا, وہ مسافر رمضان کے مہینے میں دن میں گھر پہ آ گیا, تو ایسی صورت میں وہ اس کو افطار تک کچھ کھانا پینا نہیں. اسی طریقے سے کوئی نابالغ تھا, وہ رمضان کے مہینے میں بالغ ہو گیا, یا کوئی اور کا عذر تھا وہ ختم ہو گیا, تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو شام تک روزے داروں کی طرح کھانے پینے سے رکے رہنا واجب اور ضروری ہے. اب یہ سمجھ لیں کن کن صورتوں میں روزہ رکھنا روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. ایک تو بیمار, ایسا بیمار کہ اگر وہ روزہ رکھے تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں, یا اس کے بدن کا کوئی عضو بیکار ہو جائے, یا کہ اس کو کوئی نیا مرض لگ جائے, یا مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو, یا دیر سے صحت مند ہونے کا خوف ہو, تو ایسا بندہ بھی روزہ نہ رکھے. دوسرا سفر, یعنی کوئی شرعی مسافر ہے, یعنی 78 کلومیٹر دور کے سفر پہ وہ نکلا ہے اور 15 دن سے کم وہاں ٹھہرنے کی اس کی نیت ہے, تو ایسا بندہ حالت سفر میں روزہ نہ رکھے تو جائز. لیکن روزہ اگر رکھا ہوا تھا پھر کیا ہے سفر اس نے شروع کر دیا, تو اب روزہ توڑ نہیں سکتا. حاملہ عورت, پریگننٹ حامل عورت کو اپنی یا اپنے بچے کی جان پر نقصان یا ہلاکت کا خوف ہو تو بھی وہ روزہ نہ رکھے. اسی طرح یہ دودھ پلانے والی عورت کو
روزہ رکھ کر اپنے اوپر یا اپنے بچے پر نقصان یا ہلاکت کا خوف اور ڈر ہو تو بھی روزہ نہ رکھے۔ بھوک پیاس، یعنی ایسا بندہ جو بہت زیادہ سخت بھوک یا پیاس کا اس کو لگتی ہے، اور اگر بھوک اور پیاس میں اس کو کھانا اور پانی نہیں ملے گا تو وہ مر جائے گا، تو ایسا بندہ بھی روزہ نہ رکھے، یہ اس کی اجازت ہے۔ ایسی بہت زیادہ بوڑھا آدمی ہے، بہت ایجڈ آدمی، جو بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے روزہ رکھنے پر قادر ہی نہیں، تو یہ لوگ روزہ نہ رکھیں۔ البتہ اس میں یہ سمجھ لیں کچھ پرابلمز تو ایسی ہیں جو ہمیشہ رہیں گی، کچھ پرابلم ایسی ہوتی ہیں جو ختم بھی ہو جاتی ہیں، لہذا وہ پرابلم جو موت تک باقی رہے، جیسے بہت زیادہ بڑھاپا ہے، یا ایسا مرض ہے، سانس کا مرض لگ گیا ہے جس کے بارے میں ڈاکٹروں نے یہ بتایا کہ اب یہ موت تک صحیح نہیں ہوں گے، ان کے صحیح ہونے کی امید ہی نہیں، ان دونوں پر اپنی زندگی میں روزے رکھنے کے بدلے میں روزے نہ رکھ کر فدیہ دینا واجب ہے۔ روزے کا فدیہ اور بدلہ دینا واجب ہے، اور اگر زندگی میں فدیہ ادا نہیں کیا اور موت کا وقت قریب آ گیا تو موت کے وقت اپنے وارثوں سے اپنے روزوں کی پھر روزے کے فدیے کی وصیت کرنا واجب ہے۔ وہ پرابلمز، وہ آزاد جو ختم ہو جایا کرتے ہیں، جیسے مرض ہے، معمولی بخار آیا صحیح ہو جائے گا بندہ، سفر میں بندہ اپنے گھر تو کبھی نہ کبھی لوٹے گا، کوئی حاملہ ہے تو یقیناً وہ پریگننٹ، اس کے کیا بچہ باہر بھی آئے گا، اس کی ڈیلیوری بھی ہوگی۔ ایسے عذر کے ختم ہونے کے بعد وہ روزے جو اس عذر کی حالت میں چھوٹ گئے تھے ان کی قضا رکھنا واجب ہے، فدیہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ اگر وقت ملنے کے باوجود قضا نہیں کیے، یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا، تو ایسی صورت میں اب اپنے وارثوں سے فدیے کی وصیت کرنا واجب ہے۔ اگر ایسے عذر ختم ہونے سے پہلے موت آ گئی تو فدیے کی وصیت کرنا واجب نہیں ہوگی۔ اب روزے کا فدیہ کیا ہے؟ فدیہ ایک روزے کا فدیہ ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار غلہ ہے، گیہوں ہے، اور وہ کتنا ہے، 2.25 کلو ہے، یا اس کی قیمت ہے، کسی بھی فقیر غریب اور مسکین کو دے دیں، یہ جو ہے روزے کا فدیہ